کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے گلف نیوز کی. اور گلف نیوز کی جو سٹوری ہے, گلف نیوز یہ کہتا ہے کہ ہاؤ اسرائیل سیلز اٹس ویپنز ٹو دا ورلڈ. وہ پوری دنیا میں اسرائیل اپنے ویپنز بیچ رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو ویپنز ہیں 2017 میں $2 بلین کے, وہ ایک تو انہوں نے بھیجے 96 کنٹریز کو بھیج رہے ہیں, سب سے زیادہ روس کو دے رہے ہیں, لیکن دوسرے نمبر پہ وہ انڈیا کو دے رہا ہے. اور واٹ میکس اسرائیلی ویپنز کو زیادہ, جو بات جو ہے وہ اس کی خوبی ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ کو پولیٹیکل کہ جی آپ کس کے خلاف استعمال کرو گے, لیکن جو امپورٹنٹ بات اس آرٹیکل میں وہ یہ کہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اسرائیل کا جو اسلحہ خرید رہا ہے دنیا میں وہ انڈیا خرید رہا ہے, اور $2 بلین کا انڈیا اسلحہ خریدتا ہے اسرائیل سے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز کو, جو کہ سنگل لارجسٹ ڈیل ہے ایور, یہ لاسٹ ایئر انہوں نے سائن کی 2017 میں, 2 سال پہلے 3 سال پہلے, اور یہ ساری جو ڈیل تھی یہ اسرائیل کی. اسرائیل ایک نئی سلیکون ویلی بن چکا ہے دنیا میں, نئی سلیکون ویلی. سارے ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے چند سالوں میں وہاں پر آ چکے ہیں. ایپیکس ایک بزنس میگزین ہے. اب اور میں آپ کو بتاؤں کتنے آ چکے ہیں, کچھ 450 بڑی ملٹی نیشنل کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہیڈ آفیسز ہیں, وہ آ چکے ہیں. 1949 میں ایک چھوٹا سا ادارہ اسرائیل میں آ کے قائم ہوا تھا, اس کا نام کیا تھا, IBM. 1964 میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہوا تھا اسرائیل میں, اس کا کیا نام تھا, موٹرولا. ذرا اندازہ 64 میں. 1974 میں ایک ادارہ بنا تھا کہ اس کو کیا نام تھا, انٹیل, یہ جو لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر لے کے گھومتے ہیں. اچھا, اور مسئلہ یہ ہے کہ 1988 سے 88 سے وہاں پہ ایک ادارے کا ہیڈ کوارٹر کام کر رہا ہے جس کا نام ہے مائکروسافٹ. مسئلہ یہ کہ انہوں نے اپنا اسلحہ بیچا سارا انڈیا کو. اسرائیل ایک مقصد کے تحت بنا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک گریٹر اسرائیل نے قائم ہونا ہے, جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو یہاں پہ ریاست تھی, جو گریٹر اسرائیل تھا, وہ ریاست مطلب ایک مقصد ہے. مطلب کوئی جمہوریت نہیں قائم کرنی انہوں نے کوئی یہاں پر کوئی صدارتی نظام نہیں, ایک مقصد ہے جس کے تحت وہ, ان کا آئین کیا ہے, عہد نامہ قدیم ان کا آئین ہے, ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے تحت وہ یہاں پر آئے, پوری دنیا سے یہاں کے وہ بس گئے, اور اسی کے لحاظ سے وہ کام کرتے رہے چلتے رہے آگے. اچھا, نظریات کو اپنے لے کے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ترقی کی ٹیکنالوجی میں, انہوں نے ترقی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی میں کی کہ آپ یہ سن کے مطلب یہ بڑی لوگوں کو حیرت ہوگی اس بات پہ سن کے کہ سائبر کو اگر دیکھ لیں تو سائبر کے اندر اسرائیل جو ہے اس وقت گلوبل لیڈر ہے. یہ امریکہ خود کہہ رہے ہیں کہ سائبر وارفیئر, جو کہ سائبر یا اسپائی ویئر ہے, اس میں جو ہے وہ 39% ان کا اضافہ ہوا ہے, ہو جائے گا 2027 تک. یہ US نیوز کی رپورٹ ہے. اور پوری دنیا میں وہ سائبر کو اس وقت سائبر کے اندر وہ آگے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ ڈرونز پہ چلے جائیں کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, تو ڈرون ٹیکنالوجی میں وہ اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہیں, اور اتنا زیادہ وہ آگے ہیں. یہ جیروسلم پوسٹ کی اس کی رپورٹ ذرا اگر بڑا کر کے دکھائیں گے نا, اسکرین پہ بڑا کر دیا کریں خود ہی, تو بہت اچھا ہوگا. فوراً ہی جو بھی کلپ آئے اس کو بڑا کر دیا کریں پلیز. اچھا, اب ڈرون ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہیں. یہ اچھا, اسرائیل اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں. اسی طرح سے اگر آپ بزنس میں چلے جائیں, آپ ٹیکنالوجی میں چلے جائیں, یہاں تک تو ہو گیا قصہ اسرائیل کا. اب رولا رپا کیا پڑ گیا ہے کہ 3 دن رہ گئے اینیکسیشن میں, اور نتن یاہو کو امریکہ کی طرف سے ابھی تک اشارہ نہیں ہوا کہ آپ آگے جائیں. 1 ہفتہ پہلے امریکہ اٹک گیا, ٹرمپ اٹک گئے, یعنی سارا کرا کے 1 دن پہلے امریکہ کہہ رہا ہے, 1 ہفتہ پہلے, کہ جی ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں, ابھی اس کو کچھ کرتے ہیں, ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو, یہ کرتے ہیں. اچھا, آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. کیبنٹ کی میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں سے سگنل آ جائے گا امریکہ سے, لیکن امریکہ سے سگنل نہیں آیا, تو کل کیبنٹ کی میٹنگ دوبارہ ہوگی. اچھا, اب نتن یاہو نے درمیان میں جو ان کے موساد کے ہیڈ ہیں ان کو کنگ عبداللہ کے پاس بھیجا, کنگ عبداللہ آف جارڈن کے پاس, کہ ایسا ہے کہ میں وادی کو بھی نہیں کر رہا, جارڈن ویلی کو بھی نہیں کر رہا, اور میں جتنی سیٹلمنٹس ہوئی ہیں جن علاقوں میں ان کو بھی نہیں کر رہا, بلکہ وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے ایک حصے کو میں شامل کر لیتا ہوں. 2-3 بلاکس ہیں,
اچھا یہ سامرا کا علاقہ یا جوڈیا کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جن کو بائبل کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ صورتحال جو ہے نا، اب رہ گئے ہیں یہ 2-3 دن. یہ 2-3 دن اہم ہیں. اہم اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹی سی، آپ سمجھیں کہ ریاست جو ہے 14 مئی 1948 کو وجود میں آئی تھی. چھوٹا سا ایک ملک وجود میں آیا تھا، نقشے پہ ظاہر ہوا تھا. اسرائیل اس کا نام تھا. اور اس کو اس کے قائم ہوتے ہی اسرائیل کے فوراً ہی اگلے 2-3 دن میں وہاں پر عرب ملکوں نے جو موجود تھے انہوں نے حملہ کر دیا تھا. لبنان نے، سعودی عرب نے، عراق نے، جو دیگر جتنے ممالک تھے آس پاس کے، ان سب نے اٹیک کر دیا تھا. اچھا اٹیک ہونے کے بعد مصر نے بھی، مصر کی فوج بڑی مضبوط فوج تھی، ان سب نے اٹیک کر دیا تھا. لیکن یہ سب بھول گئے تھے کہ وہاں پر ایک اسرائیل کے قیام سے بہت سال پہلے سے وہاں پر ہگانا کے نام سے ایک ان کی پرائیویٹ ملیشیا یا آرمی کام کر رہی تھی 1930 سے. یہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا ہے نا، تو اس کے اور وہ پھر فوج بنتی گئی، اور ہر جو یہودی گھر تھا اس پہ 3-4 ان کے بندے کھڑے ہوتے تھے. یہ کوئی 10-12-15 ہزار لوگ تھے. اور یہ اس کے بعد جیسے ہی 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو یہ باقاعدہ ایک فوج بن کے کوئی 40-50 ہزار کے قریب ان کی فوج بنی، اور یہ سامنے آئے. اور اس میں 17 سال سے کم عمر، 17 سال سے زیادہ کی عمر کے، جو بھی لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، وہ سارے اس کے ممبرز ہوتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے شکست دی ان سارے ممالک کو. اور اس کے بعد تب سے لے کے پھر اس کے بعد 67 کے اندر شکست انہوں نے دی، اور مکمل طور پہ پھر یہ بڑھتے گئے. اچھا